अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो अभी 2021-22 सेशन का सिलेबस रिवाइज्ड टर्म वाइज डाला गया है उसी को देखेंगे। आप में से बहुत से लोगों ने देख भी लिया होगा, लेकिन हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न, आपके इम्तिहान जो आपका पर्चा आएगा, एग्ज़ाम आएगा, वो किस तरह से आएगा। पहली बात तो आप सबको वाज़ेह है कि अभी जैसे हालात हैं उसमें CBSE का इरादा ये है MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिन्हें हम कसीर इंतखाबी सवालात बोलते हैं, उस पैटर्न पर वो सवालात पूछे जाएंगे। तो उसके लिए आपको फ़ायदे की बात क्या है, देखिए कि एक तो 40 नंबर का पेपर होगा। पहले टर्म का, दूसरे टर्म का सिलेबस निसाब अलग अलग बता दिया गया। जो फ़र्स्ट टर्म में आ जाएगा यानी शशमाही इम्तिहान में, वो फिर सालाना इम्तिहान में नहीं आएगा। तो आपके लिए बहुत आसानी है कि आपको एक वक्त में कम सिलेबस पढ़ना है। तो समझदार वो है जो इसको बहुत अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि अब अच्छी तरह से पढ़ना और अच्छे नंबरात हासिल करना बहुत आसान हो गया है। पहली बात तो 40 नंबर का है, और टाइम वक्त जो आपको मिलेगा वो 1.5 घंटे का मिलेगा। अब देखिए, इसमें पार्ट ए MCQ लिखा हुआ है 20 नंबर का, और इसी में पार्ट बी है जिसमें आपका मजमून वगैरह, ये सारी चीज़ें, कवायद वगैरह आता है, वो भी 20 नंबर का है। ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और ग्रामर, इसमें आपका कवायद अच्छा यहाँ शामिल किए हैं इन्होंने। इसमें रीडिंग और कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं समझ को, पढ़कर समझने की सलाहियत। देखिए, हिस्सा अलिफ मुतबादिल जवाब वाले सवालात, यानी जिसमें ऑप्शंस होते हैं, कसीर इंतखाबी सवालात, एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। क्या क्या है, पहले 2 गैर दरसी इख्तिबासात, ऐसे पैसेजेस, ऐसे इख्तिबासात जो आपने किताब में नहीं पढ़े हैं। एक नसरी होगा, जैसे जो मैं बोल रहा हूँ इस वक्त, कोई कहानी, मजमून, उसे नसर कहते हैं। और शेरी क्या होता है, कोई गज़ल हो सकती है, नज़म हो सकती है, वो शेरी होता है, शेर से मुताल्लिक़, जिसमें अशार हों, शेर हों। 2 दिए जाएंगे, दोनों 5-5 नंबर के होंगे, और नसरी इख्तिबास इतना बड़ा होगा। और शेरी इख्तिबास में क्या होगा, या तो 2 बंद होंगे, कोई नज़म है तो उसके 2 बंद, या फिर अगर कोई गज़ल है तो 5 अशार दिए जाएंगे। और दोनों इख्तिबास में 5 सवालात दिए जाएंगे, और दोनों में से आपको सिर्फ एक करना है, या तो नसर वाला इख्तिबास करिए या शेर वाला इख्तिबास करिए। तो इसमें एक बहुत अहम बात हो जाती है, कोई भी इख्तिबास आता है तो एक सवाल सबसे अहम होता है कि उसके मुसन्निफ़ का नाम पूछा जाता है कि इस गज़ल के शायर कौन है, या इस कहानी के मुसन्निफ़ कौन है। तो आपको हर सबक के मुसन्निफ़ का, राइटर का, शायर का, गज़ल है, नज़म है तो शायर का नाम मालूम होना चाहिए। 2 दरसी इख्तिबासात जो आपने पढ़े हैं किताब के अंदर, खैर गैर दरसी में वो सवाल नहीं आता है, मैं दरसी इख्तिबास की बात कर रहा था जिसमें मुसन्निफ़ पूछा जाता है। 2 सीन पैसेजेस हू बहू उसी तरस पर, 5 अशार या 2 बंद। इसी तरह एक इख्तिबास अगर नसर का है, दोनों में चॉइस, एक अटेम्प्ट करना होगा, या तो आप नसरी इख्तिबास करें या शेरी इख्तिबास करें, और दोनों में ही ऑप्शंस वाले आंसर्स दिए जाएंगे, MCQs पूछे जाएंगे, और दोनों में से एक करना होगा। तो 5 और 5 कितने नंबर हो गए अभी तक? 10 नंबर हो गए। आगे देखते हैं अमली कवायद। अमली कवायद का मतलब क्या होता है बच्चों? इसमें आम तौर पर आपसे किसी भी कवायद की तारीफ़ नहीं पूछी जाती है, बल्कि मिसालों के ज़रिए, मिसालें देकर या तो उस कवायद की पहचान कराई जाती है, पूछा जाता है, या फ़र्क पूछा जाता है। गर्ज़ ये कि जिस तरह हम अमल में, बोलने में, बोलचाल में कवायद का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से सवालात पूछे जाते हैं। मसलन एक जुमला दिया और पूछा, इस जुमले में ज़मीर की पहचान करें, समझ गए, इस जुमले में सिफत बताएं। तो फ़ेल माजी जो गुज़र गया, जो गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना बताए जो लफ्ज़, या जिस जुमले में फ़ेल माजी गुज़रे हुए ज़माने का ज़िक्र हो, मैंने खाना खा लिया, ये क्या है? फ़ेल माजी है। फ़ेल हाल जो चल रहा है, और फ़ेल मुस्तक़बिल जो आने वाला है। फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल, इस पर भी वीडियो मौजूद है, आसानी से देख सकते हैं। इसमें मारिफ़ा और इसमें नकीरा, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन का इसमें ताल्लुक़ है। इसमें मारिफ़ा जो ख़ास, और इसमें नकीरा जो है आप जानते हैं, इसमें आम और इसमें ख़ास भी बोलते हैं, इस पर भी वीडियो मौजूद है। रुमूज़ औक़ाफ़, ये रुमूज़ और औक़ाफ़ नहीं, रुमूज़ औक़ाफ़ यानी पंक्चुएशन मार्क्स, जिसमें आपसे वो पूछता है ख़तम्मा, ये डैश जिसको हम ख़तम्मा बोलते हैं, जहाँ जुमला पूरा होता है वहाँ लगता है, ये रहा, ठीक है ना। इसी तरह सकता, ये कॉमा जो है छोटा सा, जहाँ ज़रा सा रुकना है, सकता, वक्फ़ा, और फिर इसी तरह के वावेन है। रुमूज़ औक़ाफ़ में ये सारी बातें बताई गई हैं, आप देख सकते हैं, वीडियो मौजूद है। मुतज़ाद और मुतरादिफ़ अल्फाज, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, है ना, जिनका मतलब एक जैसा हो और जिनका मतलब उल्टा हो, उन्हें मुतज़ाद कहते हैं, और एक जैसा हो तो मुतरादिफ़ कहते हैं।
اب آئیے دوسرا حصہ جو 20 نمبر کا ہے آپ کا پارٹ بی، جس میں لکھنے کی مہارت، تحریری مہارت اور درسی کتاب. اس میں بھی 20 سوالات 20 نمبر کے کثیر انتخابی MCQ پوچھے جائیں گے. پھر سے درسی کتاب میں آپ کی کتاب میں جو سبق دیے گئے ہیں، نثری اسباق دیے گئے ہیں، ان اسباق کے مصنفین کے حالات زندگی، طرز تحریر، کہانی کے کردار وغیرہ سے MCQ پوچھے جائیں گے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے جتنے نثری اقتباس ہیں آپ کی کتاب کے اندر، آپ دیکھیں گے قول کا پاس ہے تو وہ سوال پوچھ لے گا کہ قول کا پاس کے مصنف کون ہے، یا پوچھ لے گا کہ یہ والا کردار جیسے قول کا پاس کے اندر اکبر کا کردار ہے اور رانا پرتاپ کا کردار ہے، پوچھ لے گا یہ کردار کس سبق سے تعلق رکھتا ہے. سمجھ گئے؟ مصنف کا نام پوچھا جا سکتا ہے، اس کہانی کے کرداروں سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، اور اس سبق کی اہم معلومات پوچھی جا سکتی ہے کہ کس نے چھوڑ دیا، کس کو چھوڑ دیا، کس نے کس کا، اگر مثال کے طور پر کوئی قتل کا واقعہ اس میں دکھایا گیا ہے. اور مصنفین کے حالات زندگی، پیدائش بھی پوچھی جا سکتی ہے. پریم چند کی پیدائش کہاں ہوئی، پریم چند کی تعلیم کا انتظام کیسا تھا، کہاں تعلیم ہوئی، اس طرح کے سوالات جو حالات زندگی اور لکھنے کے انداز پر کہ طرز تحریر ان کا کیسا تھا. غرض یہ کہ آپ کو منشی پریم چند کا اگر قول کا پاس سبق ہے تو ان کا تعارف بھی دھیان سے پڑھنا پڑے گا اور سبق کو بھی دھیان سے پڑھنا پڑے گا. کہیں سے بھی سوال، قصے کے درمیان سے سوال پوچھا جا سکتا ہے. اسی طرح جو شعری اسباق ہوں گے، غزل ہوں گی، نظم ہوگی، جیسے ہے ساحر لدھیانوی کی نظم ہے، امن کے اوپر ہے نا، جنگ کو ختم کرنے کی اپیل کی ہے انہوں نے اس نظم کے اندر. تو اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں سوالات بن سکتے ہیں کہ بھئی یہ نظم کس نے لکھی ہے، یہ اشعار اوپر دیے گئے ہیں، یہ کس نظم کے اشعار ہیں، یا یہ غزل کے اشعار ہیں یا نظم کے اشعار ہیں. اس طرح کا سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور شعراء پر بھی اسی طرح کے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں. اور نصاب کیا رہے گا، کتنے سبق آئیں گے، 1 سے لے کر 11 تک. ٹھیک ہے، جان پہچان آپ کی کتاب کا نام، اردو قواعد اور انشاء، اس کا بھی ہم نے لنک ڈال رکھا ہے اس کتاب کا. اس میں قواعد دیکھ سکتے ہیں آپ، ویڈیو موجود ہے گرامر کے، اسی میں اس کتاب کا لنک ہے. اب آپ دیکھیے جو ٹرم 2 ہے آپ کا سالانہ امتحان جو ہوگا، یہ بھی 40 نمبر کا، مگر یہاں وقت 2 گھنٹے کا ہے. دیکھیے مجھے لگتا ہے سیم ہے، 2 غیر درسی اقتباسات، 2 درسی اقتباسات، ہو بہو سیم، دونوں میں سے ایک کرنا ہوگا. یہ بھی میں تفصیل سے نہیں بتا رہا. عملی قواعد میں یا واحد جمع وہاں نہیں تھا، یہاں پر ہے. سابقہ و لاحقہ وہاں نہیں تھا، یہاں ہے. مذکر و مؤنث وہاں نہیں تھا، یہاں ہے. محاورے اور کہاوتوں کا جملوں میں استعمال وہاں نہیں تھا، یہاں ہے. یہ چاروں چیزیں ٹرم 1 میں نہیں ہیں، ٹرم 2 میں ہے. ان پر بھی ویڈیوز موجود ہیں. محاورے دے سکتا ہے آپ سے، ان کا مطلب پوچھ سکتا ہے، کہاوت کا مطلب پوچھ سکتا ہے. مضمون نگاری 250 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھوایا جائے گا. یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد ہے یہ پورا کا پورا جو ٹرم 2 ہے یہ یہاں MCQ نہیں لکھا ہوا ہے. بات ذہن میں رکھیں، یہ سارا کا سارا MCQ بیسڈ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں آپ سے لکھوایا بھی جائے گا. ہاں جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسے سوالات دیے جائیں گے، یہاں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ MCQ پوچھے جائیں گے. ٹرم 1 میں تو دے رکھا تھا کہ اس میں MCQ آئیں گے پیسج میں، اقتباس میں، مگر یہاں نہیں دے رکھا. تو یاد رہے یہاں MCQ نہیں آئیں گے. اس کو آپ کو سلیقے سے تیار کرنا ہوگا. یہاں آپ کو محاورے اور کہاوتیں دے کر کہا جائے گا جملوں میں استعمال کریے. سابقہ اور لاحقہ لکھوائے جائیں گے کہ ہم لگا کر، ہم سابقہ لگا کر، یا اسی طرح کا کچھ اور لاحقہ لگا کر جو ہے وہ دان لاحقہ لگا کر 5 لفظ لکھیے. واحد جمع پوچھ لے گا. مضمون لکھوایا جائے گا قومی تہوار پر یا تاریخی مقامات کی سیر پر، جیسے دہلی گیٹ کی سیر، لال قلعے کی سیر. مضمون لکھ دیجئے کہ آپ نے پچھلے ہفتے ان لوگوں کے ساتھ لال قلعے کی سیر کی، وہ کس نے بنوایا تھا، وہاں کیا کیا دیکھا، تمام باتیں، کیسا لگا. اسکول کا سالانہ جلسہ اینول ڈے، اس پر لکھ دیجئے. پسندیدہ شخصیت آپ کی جو ہو، صحت اور کھیل کود وغیرہ، اس پر آپ کو مضمون لکھنا ہوگا 250 الفاظ پر. پھر پارٹ بی ہے آپ کا رائٹنگ اسکل اور لٹریچر. اس میں دیکھیے کثیر انتخابی سوالات 20 نمبر کے ہوں گے. یہاں دھیان دیجئے کہ کچھ سوالات 20 نمبر کے ہیں اور یہاں لکھا ہے کہ 2-4 نمبر کے ہوں گے، یہ بھی لکھا ہوا ہے. درخواست یا خطوط نگاری بھی آئے گا، یہاں مضمون لکھنے کے لیے بھی آئے گا اور درخواست لکھنے کے لیے بھی آئے گا. درخواست کس پر آ سکتی ہے؟ فیس معافی پر، سیکشن بدلنے کی گزارش، اردو میڈیم سے ہندی میڈیم جانے کے لیے، ہندی سے اردو میں جانے کے لیے، اردو سے انگلش میں جانے کے لیے، کسی تقریب میں شرکت کی اجازت، بھائی کی شادی میں جانا ہے، لمبی چھٹی چاہیے، 7 دن کی چھٹی چاہیے.
اور چھٹی کی اجازت 1-2 دن کی بیماری کی وجہ سے، کسی ضروری کام کی وجہ سے آپ کو اسکول پرنسپل سے چھٹی چاہیے، وہ درخواست لکھنی ہے، ویڈیو موجود ہے۔ خط بھی آئے گا، خط نجی ہو سکتا ہے، آپ والد والدہ کے نام لکھ رہے ہیں، بھائی کو لکھ رہے ہیں، بہن کو لکھ رہے ہیں، دوستوں کو لکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آپ کی تعلیمی سرگرمیاں، تعلیمی ایکٹیویٹیز کیسی چل رہی ہیں، آپ نانی کے یہاں گئے تھے وہاں کیسا لگا، یہ بتا رہے ہیں آپ دوست کو خط لکھ کر، آپ کا اسکول کھل گئے ہیں آپ یہ بتا رہے ہیں دوست کو، بھائی کو، والد کو، والدہ کو، کسی کو بھی۔ پھر ہے دفتری خطوط بھی ہیں اس میں، گاؤں، سوسائٹی، صحت اور دیگر مسائل سے متعلق۔ آپ کے گاؤں میں، سوسائٹی میں کچھ مسائل ہیں، آپ کے محلے میں پارک نہیں ہے تو آپ دفتری خط لکھ رہے ہیں، جو کاؤنسلر ہوتے ہیں ان کو خط لکھ رہے ہیں، MLA کو خط لکھ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں پارک نہیں ہے، صحت کے لیے کھیل کود وغیرہ کا صحیح انتظام نہیں ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے علاقے میں مناسب جگہ دیکھ کر کھیل کود کا انتظام کرائیں وغیرہ وغیرہ، یا شکایت کرنی ہے گندگی کی، صفائی کی۔ پھر درسی کتاب سے متعلق نوٹ، درسی کتاب میں دیے گئے نثری اسباق کا خلاصہ، قول کا پاس کا خلاصہ لکھیے، یہ آ گیا۔ 3-4 سبق دے دیے جائیں گے کہ ان میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھیے۔ مرکزی خیال پوچھا جا سکتا ہے، نظم کا ہوتا ہے عام طور پر مرکزی خیال کہ اس نظم میں شاعر بنیادی طور پر کیا کہنا چاہتا ہے، یہ اس کا مرکزی خیال ہوتا ہے۔ مقاصد، پیغام، اس سبق میں سبق لکھنے والے نے کاٹھ کا گھوڑا سبق میں کیا پیغام دیا ہے۔ مصنفین کے حالات زندگی بھی پوچھے جا سکتے ہیں، لکھنے کے لیے دیا جا سکتا ہے کہ دیے گئے مصنفین میں سے کسی ایک کی حالات زندگی پر نوٹ لکھیے۔ پریم چند دے دیا گیا مثال کے طور پر، ساحر لدھیانوی دے دیا گیا، 3-4 آپشن دے دیے گئے، کسی ایک پر لکھنا ہوگا 100 الفاظ پر۔ ان کی طرز تحریر کے وہ کیسا لکھتے تھے، ان کی زبان سادہ ہے، دلچسپ ہے، وہ کس طرح کے مسائل پر قلم چلاتے ہیں، جیسے پریم چند گاؤں کی دیہات کی زندگی، غریب لوگوں کے مسائل، کسان کے مسائل، بیوہ کے مسائل وغیرہ وغیرہ۔ پھر شعری اسباق کا خلاصہ، کوئی شعری سبق دے دیا گیا کہ اس سبق کا خلاصہ لکھیے، مرکزی خیال لکھیے اس نظم کا، اس شعر میں کیا پیغام ہے، شعراء کے حالات زندگی وغیرہ میں سے کسی ایک پر کم سے کم 100 الفاظ پر نوٹ لکھوایا جائے گا، سمجھ گئے۔ نثری اسباق سے 3 سوال دیے جائیں گے جو کہانی کا حصہ ہوگا، کہ مثال کے طور پر کہ قول کا پاس میں کس بادشاہ کا ذکر ہے۔ درس جو 3 سوال دیے جائیں گے جن میں سے 2 کے جواب لکھنے ہوں گے، جواب کم سے کم 3 جملے کا ہونا چاہیے، 2 نمبر کا غالباً یہ سوال ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح شعری اسباق سے بھی 3 سوال، اور جس میں سے 2 سوال آپ کو کرنے ہوں گے۔ سیمپل پیپر جب آ جائے گا تو اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ 12 سے 22 تک کا نصاب ہے۔ اردو قواعد اور انشاء، یہ آپ کی سیکنڈ کتاب مدد کے لیے، اصل کتاب آپ کی جان پہچان۔ کوئی بھی سبق اس بار نصاب سے باہر نہیں ہے، سبھی سبق آئیں گے 1 سے 11 فرسٹ ٹرم میں، 12 سے 22 اینول میں، ٹھیک ہے، شکریہ۔